ایک بار درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے سلام کے چند اشعار۔ مدح حیدر جب سنانے ہم سرے منبر چلے، مدح حیدر جب سنانے ہم سرے منبر چلے، سر پہ جبریل امین سایہ کیے شہ پر چلے، سر پہ جبریل امین سایہ کیے شہ پر چلے، تو ایسا حیدر کے علاوہ کون ہے بتلائیے، ایسا حیدر کے علاوہ کون ہے بتلائیے، ارے کون ہے جس کی سفارش قبر کے اندر چلے، کون ہے جس کی سفارش قبر کے اندر چلے، اور شک غلو کا ہم پہ ہے تو حل عطا سے پوچھ لو، شک غلو کا ہم پہ ہے تو حل عطا سے پوچھ لو، ارے خالی ہاتھ آئے تھے سائل اور جھولی بھر چلے، خالی ہاتھ آئے تھے سائل اور جھولی بھر چلے، اور شہادت کے حوالے سے کہ آ گئی صبح عزاء اے روزے داروں آ گئی، چرخ سے کرتے ہوئے ماتم ہو اختر چلے، اور تیغ ادھر بدکار کی مسجد میں حیدر پر چلی، سینہ کلثوم و زینب پر ادھر خنجر چلے، تو ابن ملجم تو نے یہ کیا ظلم حیدر پر کیا، ابن ملجم تو نے کیا ظلم حیدر پر کیا، ارے ہاتھ تیرے ایک روزے دار پر کیوں کر چلے، اور آئے کعبے میں گئے مسجد سے یہ کہتے علی، آئے کعبے میں گئے مسجد سے یہ کہتے علی، رب کعبہ کی قسم ہم کامراں ہو کر چلے، رب کعبہ کی قسم ہم کامراں ہو کر چلے، تو لغزشوں پر اپنی دو آنسو بہا لیجے یہاں، ارے اس سے پہلے کہ یہ ساغر زندگی کا بھر چلے، مدح حیدر ہم سنانے
جب سرے منبر چلے سر پہ جبریل امی سایہ کیے شہ پر چلے. درود پڑھ دے محمد و آل محمد. قبضے میں جس کی مرضی پروردگار ہے، قبضے میں جس کی مرضی پروردگار ہے، موت و حیات پر بھی اسے اختیار ہے. ہوتا رہے گا تا با قیامت غم حسین، ہوتا رہے گا تا با قیامت غم حسین. یہ فاطمہ سے وعدہ پروردگار ہے. پڑھ کر نمازیں کرتا ہے جو ماتم حسین، پڑھ کر نمازیں کرتا ہے جو ماتم حسین. نظروں میں اہل بیت کے وہ باوقار ہے. اصغر نے مسکرا کے کہا سن لے حرملا، اصغر نے مسکرا کے کہا سن لے حرملا. اس کم سنی میں پہلا تو میرا شکار ہے. آئے نفس مطمئنہ پلٹ آ میری طرف، تجھ سے یہ راضی اب تیرا پروردگار ہے. نو ہاتھ شاہدی کا یہ اکبر کی لاش پر، بیٹا اٹھو کہ روح نبی بے قرار ہے. لاشا صغیر کا ہے مدد کریے یا علی، لاشا صغیر کا ہے مدد کریے یا علی. کیا قبر کھودنے کے لیے ذوالفقار ہے. بیٹھے ہیں شاہ لاشے بے شیر کو لیے، آ جائے خط بہن کا یہی انتظار ہے. اب بے مثل شہ کو ایسے 72 ملے سعید، بے مثل شہ کو ایسے 72 ملے سعید، جس پر میرا امام زمانہ نثار ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. رحمن اللہ من قرأ الفاتحہ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم انما انت منذر ولكل قوم هاد صلوات پڑھیں محمد عزیزان گرامی، ماتمداران مولائے متقیان، آپ سب کی خدمت میں آج کے اس مصیبت بھرے روز کی تسلیت اور تعزیت عرض کرتا ہوں۔ عزیزوں، میں نے جس آیت کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہے کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، میں نے تمہیں منذر بنایا ہے اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی کو معین کیا ہے اور ایک ہادی کو مقرر کیا ہے۔ عزیزوں، دنیا کی تمام تر قومیں، تمام تر مذہب و ملت، سب کا یہ شیوہ ہے کہ وہ اپنے اپنے بزرگوں کا یاد مناتے ہیں، اپنے بزرگوں کی، اور سب کا الگ الگ طریقہ ہے یاد منانے کا۔ وہ اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں تاکہ ان کو خراج عقیدت پیش کر سکیں، لیکن ہم جو اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ خراج عقیدت پیش کریں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ سیکھیں، اس سے کچھ حاصل کریں۔ وہ جو اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، وہ جو اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں اس کا تعلق حال اور مستقبل سے نہیں ہوتا، لیکن ہم جو اپنے بزرگوں کی یاد مناتے ہیں ان کے کارناموں سے کچھ سیکھ کر، ان کی سیرت سے کچھ سیکھ کر، کہ جس کا تعلق حال اور مستقبل سے ہوتا ہے۔ عزیزوں، دنیا کی کوئی بھی شخصیت ہو، اس کے اندر کچھ خصوصیت پائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی فضیلت پائی جاتی ہے، اور ایک دو نہیں، کافی مقدار میں فضیلتیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان تمام فضیلتوں کے علاوہ ایک فضیلت ایک ایسی ہوتی ہے کہ جس کو تمام فضیلتوں پر فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ یہی حال ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کا بھی ہے کہ ان کو بھی تمام فضیلتوں پر ایک فضیلت ایسی ہے، ایک خصوصیت ایسی ہے، ایک صفت ایسی ہے کہ جس کی بنا پر تمام فضیلتوں پر اس کو فوقیت حاصل ہے۔ وہ کون سی فضیلت ہے؟
خود خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ امام کے چچا زاد بھائی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی انا منذر وانت ہاد، میں اس قوم کا منذر ہوں اور تم اس قوم کے ہادی ہو۔ یعنی ایک طرف تو پروردگار عالم قرآن مجید میں یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے حبیب آپ منذر ہیں اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، وہیں پر بڑھ کر اس پر مہر لگا رہے ہیں ہمارے اور آپ کے نبی کہ اے علی آپ ہی اس قوم کے کیا ہیں؟ ہادی ہیں، آپ ہی اس قوم کے ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہی نہیں، آگے بڑھ کر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں یا علی انا منذر وانت ہاد وبک یہتدی المہتدون من بعدی، میں منذر ہوں اور آپ ہادی ہیں اور آپ ہی ہیں کہ جو میرے بعد اس قوم کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور واضح ہو جاتا ہے کہ تنہا ذات علی ابن ابی طالب ہے کہ جن کی نسل سے کل بھی امامت چل رہی تھی، کل بھی ہدایت کے فرائض کو انجام دیا جا رہا تھا اور آج بھی ہدایت کے فرائض کو انجام دیا جا رہا ہے اور قیامت تک دیتے رہیں گے، ہدایت کے فرائض کو انجام دیتے رہیں گے۔ اب یہ اور بات ہے کہ امام حاضر ہوں یا پردہ غیب میں ہوں، لیکن کم از کم ہمارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ کوئی ہے کہ جو ہماری ہدایت کے لیے آج بھی موجود ہے۔ تو یہ ہے عزیزوں ہدایت کی منزلت، اور کیوں نہ ہو منزلت، یہی وہ ہدایت ہے کہ پروردگار عالم نے انسان کو تمام تر نعمتیں عطا کر دیں، لیکن کسی بھی نعمت پر پروردگار عالم نے احسان نہیں جتایا۔ پروردگار عالم نے یہ پوری کائنات ہمارے لیے خلق کر دی، یہ پورا جثہ، یہ پورا جسم ہم کو دے دیا، لیکن کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ لیکن احسان جتا رہا ہے تو کہاں جتا رہا ہے؟ لقد من اللہ اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ پروردگار عالم نے ہم کو یہ دو ہاتھ دیے احسان نہیں جتایا، یہ دو آنکھیں دیے احسان نہیں جتایا، یہ دو کان دیے احسان نہیں جتایا، یہ قوت ذائقہ دیا احسان نہیں جتایا، قوت ہاضمہ دیا احسان نہیں جتایا، قوت شامہ دیا احسان نہیں جتایا۔ یہ تمام تر نعمتیں دینے کے بعد پروردگار عالم ہم پر احسان نہیں جتا رہا ہے، لیکن احسان جتاتا ہے تو کہاں جتاتا ہے؟ جب لوگوں کے لیے ایک ہادی کو معین کرتا ہے، ایک ہادی کو مقرر کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت کی ایک عظیم منزل ہے، ایک عظیم رتبہ ہے۔ ایسے ہی نہیں کسی کو ہدایت کے فرائض انجام دینے کی ذمہ داری دے دی جاتی ہے، جس کے اندر وہ صلاحیت ہوتی ہے اسی کو یہ منصب دیا جاتا ہے، اسی کو یہ مرتبہ دیا جاتا ہے اور اسی کو اس منزل پر فائز کیا جاتا ہے، اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، علی کی ذات اقدس وہ ذات ہے کہ جس کے فضائل صرف اہل تشیع میں نہیں بیان ہوتے، بلکہ یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ہمارے امام کے فضائل بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، وگرنہ ایک طویل فہرست ہے تمام مذاہب کے لوگوں کی کہ جنہوں نے علی کے فضائل کو بارہا بیان کیا ہے، لیکن کچھ مختصر سے بس ذکر کرتا ہوا اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ شبلی شمائلی عیسائیوں کے بہترین عالم دین ہیں، وہ فرماتے ہیں علی نسخۃ مفردہ، علی وہ ایک تنہا نسخہ ہے، علی ایک تنہا تخلیق کائنات ہے،
کہ جس کا کوئی مثل نہیں ہے، جس کا کوئی نظیر نہیں ہے۔ یہی نہیں، مولانا روم بھی ارشاد فرماتے ہیں اپنے فارسی کے ایک شعر میں کہ در شجاعت شعر ربانی نیستی، در شجاعت شعر ربانی استی، در مروت خود بدانت کیستی۔ شجاعت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور مروت میں آپ خود جان سکتے ہیں کہ آپ کس درجے پر فائز ہیں۔ اب عزیزوں، ہم اور آپ علی کے فضائل کو کیا بیان کریں گے؟ شخصیت وہیں سے پہچانی جاتی ہے کہ جب اس کی فضیلت کو اغیار بیان کریں، اپنے تو بیان کرتے ہی رہتے ہیں، اگر اس کے اندر کچھ صفات پائی جاتی ہیں اور دوسرے اس کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں تبھی وہ فضیلت کے معیار پر مانا جائے گا، وگرنہ اپنے تو خود بخود نہ بھی ہو فضیلت تو اس کو بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ اگر انسان کے اندر کچھ فضیلتیں ہیں، کچھ صفتیں ہیں کہ جس سے اس کی تعریف کی جائے تو اغیار بھی، دشمن بھی مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کے لیے تعریفی کلمات جاری کرتے ہوئے نظر آئیں۔ اب عزیزوں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں وہ کون سے معیار بتائے گئے ہیں کہ جس سے ایک انسان، ایک شخصیت بافضیلت ثابت ہوتی ہے۔ کون سے معیار ہیں؟ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں بیان کرتا چلوں۔ سب سے پہلا معیار جب ہم نے اسلام میں تلاش کرنا شروع کیا کہ بافضیلت ترین انسان ہونے کے لیے وہ کون سے معیار ہونا ضروری ہے، وہ کون سی صفتیں اس کے اندر ہونا ضروری ہے کہ جس کے سبب اس کو بافضیلت کہا جا سکے، سب سے پہلا معیار ہے ایمان۔ اگر انسان کا ایمان سالم ہے تو وہ بافضیلت کہا جائے گا، اور اگر اس کا ایمان سالم نہیں ہے، اس کا ایمان پختہ نہیں ہے تو اس کو بافضیلت نہیں کہا جائے گا۔ دوسرا کون سا معیار ہے؟ کا عمل صالح۔ اب قرآن ایمان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے؟ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ کیا وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور وہ لوگ کہ جو فاسق ہیں کیا برابر ہیں؟ بڑھ کر پھر آواز دے رہا ہے قرآن، لا یستوون، ہرگز وہ لوگ برابر نہیں ہیں۔ دوسرا کون سا معیار ہے؟ کا عمل صالح۔ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات الماوا نزلا بما كانوا يعملون۔ جو لوگ عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کو انجام دیتے ہیں، انہی کے لیے جنت ہے۔ اور کس بیس پر جنت ہے؟ کہ جو انہوں نے عمل صالح کو انجام دیا ہے، اس بیس پر جنت ہے۔ تیسرا کون سا معیار ہے؟ کا علم اگر انسان کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کو بافضیلت کہا جائے گا۔ قرآن بڑھ کر اس پر مہر لگاتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم اوتوا العلم درجات والذین اوتوا العلم درجات۔ اور دوسری آیت بڑھ کر سہارا دے رہی ہے کہ هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ کیا وہ لوگ کہ جو علم رکھنے والے ہیں اور وہ لوگ کہ جو علم رکھنے والے نہیں ہیں آپس میں برابر ہیں؟ پھر بڑھ کر قرآن کہے گا لا یستوون، ہرگز وہ لوگ برابر نہیں ہیں، ان کی منزلت الگ ہے اور ان کا درجہ الگ ہے۔ چوتھا کون سا معیار ہے؟ کا تقوی۔ جو پروردگار عالم کے نزدیک سب سے محبوب ترین چیز ہے وہ ہے تقوی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یعنی اگر انسان تقوی کی منزل پر ہے تو وہ بافضیلت کہا جائے گا، با کمال کہا جائے گا، اور اگر اس منزل پر نہیں ہے تو اس کو بافضیلت اور با کمال نہیں کہا جائے گا۔
पांचवा कौन सा मेयार है का जिहाद। फज़्ज़लल्लाहुल मुजाहिदीन अलल काइदीन अजरन अजीमा, वो लोग कि जो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं उन लोगों पर फजीलत रखते हैं कि जो आराम से घर में लेटे हुए हैं। अब आइए देखते हैं कि इन पांचों मेयार पर हमारे और आपके पहले इमाम किस दर्जे पर फाइज हैं, किस तरीके से इन पांचों अमाल को अंजाम दिया है उन्होंने अपनी जिंदगी में। पहला कौन सा मेयार बयान किया का ईमान का। अगर अली इब्ने अबी तालिब के ईमान को देखना है तो सिर्फ इतना कहना ही दुरुस्त है, काफी है कि अली की ज़ात ही वो ज़ात है कि जो सबसे पहले ईमान लाने वाली ज़ात है। बल्कि ये कहना भी एक तरीक़े से गलत होगा। क्यों? इसलिए कि अली की ज़ात वो है कि जो हमेशा से ईमान लाई हुई है। ये उसके बारे में कहा जाता है कि जो पहले से ईमान न रखता हो, लेकिन अली की ज़ात वो है कि पैदा होते ही रसूल ने आपको ज़बान चुसाई है, पैदा होते ही कुरान की तिलावत करते हुए नजर आए हैं, पैदा होते ही कलमा शहादतैन पढ़ते हुए नजर आए हैं। यही नहीं, ईमान अबू तालिब को देखना, ईमान अली इब्ने अबी तालिब को देखना है, तन्हा अली की ज़ात है कि जिसने कभी भी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया, कभी भी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया। यही वजह है कि अली इब्ने अबी तालिब को या तो अलैहिस्सलाम कहा जाता है या कर्रमल्लाहु वजह कहा जाता है। किसी ने बढ़कर सवाल किया कि आखिर अली को कर्रमल्लाहु वजह क्यों कहा जाता है? का इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि अली इब्ने अबी तालिब ने कभी भी बुतों के सामने सर नहीं झुकाया। दूसरा कौन सा मेयार बयान किया? का दूसरा मेयार है अमल सालेह। अमल सालेह कहते किसे हैं? डेफिनेशन क्या है? का वो काम कि जो परवरदिगार आलम की रज़ा के लिए अंजाम दिया जाए, उसकी खुशनुदी के लिए अंजाम दिया जाए और तक़र्रुब इलाही को हासिल करने के लिए अंजाम दिया जाए, वो है अमल सालेह। अली इब्ने अबी तालिब की ज़ाते अक़दस का मुताला कीजिए, ज़िंदगी का मुताला कीजिए, उनकी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा भी ऐसा नहीं मिलेगा कि उन्होंने खुशनुदी खुदा के ख़िलाफ़ किसी काम को अंजाम दिया हो। कोई एक ऐसा अमल नहीं मिलेगा कि जिसमें रज़ाए इलाही शामिल ना हो। कोई एक ऐसा अमल नहीं मिलेगा कि जो उन्होंने तक़र्रुब इलाही को हासिल करने के लिए अंजाम न दिया हो। यह है ज़ाते अली इब्ने अबी तालिब। तीसरा कौन सा मेयार था? तीसरा मेयार था इल्म। अगर इल्म अली इब्ने अबी तालिब को देखना है तो खलीफा अव्वल का कौल मौजूद है, ला अबकानी अल्लाह ले मुअज़िला लैसा लिहल्लिहा अबुल हसन। ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे उस वक्त बाकी न रखना कि जिस वक्त अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात किसी इल्म की गुत्थी सुलझाने के लिए मौजूद ना हो। मैंने भी कहा था कि अगर कोई इंसान है कि जिसके अंदर कुछ सिफात पाई जाती हैं कि जिसकी बेस पे उसकी तारीफ की जाए तो अग़यार भी उसके लिए तारीफी कलमात अदा करते हुए नजर आते हैं। ये है अज़ीज़ान गिरामी अली इब्ने अबी तालिब की ज़ात। यही वो ज़ात है कि जो सलूनी सलूनी क़ब्ला अन तफ़क़िदूनी की भी नारे को बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। ईसाई एक मुअर्रिख़ है, वो ये कहता है कि जब अली इब्ने अबी तालिब ने ये नारा बुलंद किया
مجھے بہت افسوس ہے، میں خون کے آنسو رویا جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا کہ علی ابن ابی طالب ایک طرف نعرہ بلند کر رہے ہیں کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لیکن ہائے رے ان کی امت کہ ان کے اس نعرے کو سمجھ نہ پائی، اس وقت اس سے فائدہ نہ اٹھا سکی اور انہوں نے قلم دینے کے بجائے ان کے ہاتھ میں پھاوڑا تھما دیا۔ اغیار علی کی فضیلت کو درک کر رہے ہیں، لیکن افسوس کہ خود مسلمان علی کی فضیلت کو درک نہیں کر پا رہے ہیں۔ پانچواں کون سا معیار بیان کیا گیا؟ چوتھا کون سا معیار کا؟ تقوی۔ تقوی کی منزل میں علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس کو دیکھنا ہے تو تنہا علی کی ذات ہے کہ جو کبھی بھی دنیا کے پیچھے بھاگتی ہوئی نہیں دکھائی دی۔ انسان گمراہی کی منزل پر کیوں جاتا ہے؟ گمراہی کی منزل پر کیوں گامزن ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کے دل میں حب دنیا پائی جاتی ہے۔ اگر یہ حب دنیا اس کے دل میں نہ ہو تو وہ کبھی بھی گمراہی کے راستے پر نہیں جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہدایت کے راستے پر کھڑا ہوا دکھائی دے گا۔ رسول خدا خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ حب الدنیا راس کل خطیہ، یہ حب دنیا ہی ایک ایسی چیز ہے کہ جو تمام برائیوں کی جڑ ہے، جو تمام خطاؤں کی جڑ ہے، جو تمام بدیات کی جڑ ہے۔ اگر یہ حب دنیا کو انسان کے دل سے نکال لیا جائے تو وہ کبھی بھی گمراہی کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ ہمیشہ ہدایت کے راستے پر کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب نے اسی دنیا کو 3 دفعہ طلاق دیا ہے۔ یا دنیا غری غیری طلقتک ثلاثا، اے دنیا جا کسی اور کو دھوکہ دینا، مجھے دھوکہ مت دینا، میں نے تجھے 3 دفعہ طلاق دیا۔ ایسی معرفت کو حاصل کرنا ہے عزیزوں، تبھی ہم علی کے چاہنے والے کہلائیں گے۔ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ہم کیوں گمراہی کے راستے پر چلے جاتے ہیں؟ کیونکہ ہماری جو خواہشیں ہیں وہ دنیا سے وابستہ ہیں۔ اگر ہماری یہ خواہشیں دنیا سے وابستہ ہونے کے بجائے خدا کی ذات سے وابستہ ہو جائیں تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے، ہم ہمیشہ ہدایت کے راستے پر نظر آئیں گے۔ آج جو طرح طرح کے اشکالات اعتراضات ہو رہے ہیں، کبھی کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کبھی کوئی خدا پر اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو کبھی کوئی امام پر اشکال کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، تو کبھی کوئی قرآن پر اعتراض کرتا ہے، اشکال کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ اس کے دل میں حب دنیا ہے۔ اگر حب دنیا نہ ہو، خدا کا خوف اس کے دل میں آ جائے تو وہ کبھی بھی نہ کبھی اللہ کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ نبی کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ امام کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے گا، نہ کتاب خداوندی کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ تقوی کے نہ ہونے کی کمی ہے عزیزوں۔ یہ کس کی کمی ہے؟ یہ علم کے نہ ہونے کی کمی ہے عزیزوں۔ اگر انسان کے پاس علم ہو، انسان کے پاس تقوی ہو تو وہ اس طریقے کے اعتراضات کرتا ہوا کبھی بھی نہیں دکھائی دے گا۔ یہ وسیم جیسے لعنتی شخص نے قرآن جیسی عظیم کتاب پہ جو اعتراض کیا ہے، جو اشکال کیا ہے، وہ کس بیس پہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کو علم نہیں ہے، کیونکہ اس کی خواہشات اللہ سے وابستہ نہیں ہیں بلکہ دنیا سے وابستہ ہیں۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں اس کی شان نزول کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، یہ کہاں پر نازل ہوئی، یہ کب نازل ہوئی، یہ کس کے لیے نازل ہوئی۔ اگر یہ ساری چیزیں اس کے لیے واضح ہو جاتی تو وہ کبھی بھی قرآن کی ان آیتوں پر اعتراض کرتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ علم کی کمی ہے، یہ تقوی کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ ایسی عظیم کتاب پر، چاہے وسیم ہو یا دوسرے اس سے پہلے بھی ہیں، تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی جیسے خبیث لوگ گزر چکے ہیں کہ جنہوں نے رسول پر بھی اعتراض کیا ہے، کتاب خداوندی پر بھی اعتراض کیا ہے۔ ایسا دین اسلام کہ جو ہمیں اتنا عظیم پیغام دے رہا ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس کسی نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا، اس نے کسی ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور اسی کے مد مقابل جس کسی نے کسی ایک انسان کو حیات بخش دی، اس نے کسی ایک انسان کو حیات نہیں بخشی بلکہ پوری انسانیت کو حیات بخش دی۔ جو دین اسلام، جو کتاب خداوندی ہمیں اس عظیم پیغام کو دے رہی ہے، اس عظیم امن بھرے پیغام کو دے رہی ہے، جو دین اسلام سلامتی کا مذہب ہے، جو یہ نہیں دیکھ سکتا کہ کسی انسان کو بغیر کسی عذر کے قتل کیا جائے، کسی ایک انسان کو، وہ دین اسلام دہشت گردی کا پیغام دے، ایسا ممکن نہیں۔ وہ دین اسلام قتل و غارت گری کا پیغام دے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ جو دین اسلام یہ کہتا ہوا نظر آئے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، وہ دین اسلام دہشت گردی اور قتل و غارت گری کا پیغام دے، ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ یہ صرف ہمارے علم کی کمی ہے کہ جس کی بیس پر قرآن جیسی عظیم کتاب پر ہم اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہ جس کی بیس پر قرآن جیسے عظیم کتاب پر طرح طرح کے جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ صرف ہمارے علم اور تقوی کی کمی ہے۔ یہ علم اور تقوی کس حد تک، یہ علم اور دین کس حد تک ہماری زندگی میں ضروری ہے، اس کو بیان کیا ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب نے بڑھ کر۔ العلم والدین توامان اذا افترقا احترقا، علم اور دین دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپس میں وابستہ ہیں، آپس میں ملحق ہیں، اگر ان کو جدا کر دیا گیا تو یہ تمام تر چیزوں کو جلا کے راکھ کر دیں گی۔ کیوں آپس میں یہ وابستہ ہیں؟ کیوں آپس میں یہ ملحق ہیں؟ کیونکہ علم ہمیں شعور دیتا ہے، اور اگر دین حقیقی معنی میں ہم نے اپنا لیا تو کبھی بھی ہم گمراہی کے راستے پر نظر نہیں آئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پر یہ دونوں صفتیں موجود ہیں، علم اور دین، وہاں پر کبھی بھی آپ قتل و غارت گری نہیں دیکھیں گے، کبھی بھی آپ دہشت گردی کو نہیں محسوس کریں گے، کبھی بھی آپ وہاں پر کسی بھی طریقے کا ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو سوریہ ہے، عراق ہے، یمن ہے، یا جہاں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر یہ دونوں صفتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ یا تو علم نہیں پایا جاتا یا دین نہیں پایا جاتا۔ یہ آئی ایس کہاں سے وجود میں آیا؟ یہ ظاہری نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن در حقیقت مسلمان نہیں ہیں۔ فقط اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر دینا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اللہ نے جن کاموں کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر عمل پیرا ہو کر یہ بتانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، وگرنہ زبانی دعویٰ کرنے والے بہت گزر چکے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جس طریقے سے یزید اور اس کے چاہنے والے اللہ اکبر کا نعرہ تو بلند کر رہے تھے، لیکن اسی اللہ اکبر کے نعرے کی بقا کے سپاہی کو قتل کرتے ہوئے بھی نظر آئے۔ وہ ظاہری دعویٰ تو کر رہے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ در حقیقت مسلمان نہیں تھے۔
صرف زبان سے یہ کہہ دینا کہ ہم اللہ کے حامی ہیں، ہم اللہ کے پیروکار ہیں، نہیں، عمل سے بھی دکھانا ہے کہ ہم اللہ کے پیروکار ہیں۔ تو عزیزو، جہاں جہاں پر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں وہاں پر کبھی بھی آپ کو دہشت گردی نہیں ملے گی، قتل و غارت گری نہیں ملے گی۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں۔ جب ہم نے تلاش کرنا شروع کیا تو نہ سعودی میں یہ دونوں صفتیں ہیں، ظاہراً زبان سے دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے پیروکار ہیں، لیکن در حقیقت دین وہاں بھی نہیں ہے، در حقیقت علم وہاں بھی نہیں ہے، نہ سوریہ میں ہے نہ عراق میں ہے۔ وہ لوگ کہ جو دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کے یہاں، نہ یمن میں ہے جو لوگ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں ان کے ہاں، نہ دین ہے نہ علم ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی تو کبھی بھی وہ دہشت گردی پھیلاتے ہوئے نہیں نظر آتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو امریکہ سپر پاور ہونے کے باوجود دنیا میں قتل و غارت گری پھیلا رہا ہے، دنیا پر ظلم کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن تنہا ایک ایسا ملک ہے کہ جو ہے ایران، کہ جس کے یہاں علم بھی ہے، جس کے یہاں دین بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کتنی بھی مصیبتیں کیوں نہ آ پڑے، لیکن کبھی بھی وہ مظلوم کو دیکھتا ہے تو اس کی مدد کرنے سے پیچھے ہٹتا ہوا نظر نہیں آتا۔ ہمیشہ مظلومین کی حمایت کرنے کے لیے اگر کوئی ملک آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ ہے ایران، وہ ہیں ہمارے مراجع کرام، چاہے وہ ایران میں ہو یا عراق میں ہو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم بھی ہے، ان کے پاس دین بھی ہے۔ لہٰذا عزیزوں، ہمیں اس بات کی فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس یہ دونوں چیزیں ہونا چاہیے، وگرنہ ہم اپنی زندگی کو پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے، ورنہ ہم اپنی زندگی کو سعادتوں کی منزل پر نہیں پہنچا سکتے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان تمام معیارات، جو 5 معیار ہم نے بیان کیے ہیں، چاہے وہ ایمان ہو، چاہے وہ عمل صالح ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ تقوی ہو، چاہے وہ جہاد ہو، ان تمام چیزوں میں ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے انبیاء کرام، ہمارے ائمہ طاہرین عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، وگرنہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے عزیزوں۔ کسی بھی کام کے اصل مقصد کو دیکھنا ہے، اس کے اصل ہدف کو دیکھنا ہے، وگرنہ صرف رسومات کو ادا کر لینا ہمارا شیوا نہیں ہے۔ اہل بیت سے ہمیں جو یہ تعلیم ملی ہے وہ یہی تعلیم ملی ہے کہ ہمیں مقصد پر عمل کرنا ہے، اس کے مقصد کو پامال ہونے سے بچانا ہے، اس کے ہدف کو پامال ہونے سے بچانا ہے، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی شے ہو، چاہے وہ عزاداری ہو، چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ اللہ کی پیروکاری ہو، چاہے وہ اللہ کی اطاعت ہو، چاہے وہ اللہ کی عبادت ہو۔ ہر چیز میں ہمیں ہدف کی طرف نظر رکھنا ہے۔ اگر ہم ہدف کی طرف سے مڑ گئے، اپنے چہرے کو موڑ لیا، اپنی نظروں کو موڑ لیا اور کسی دوسری چیز کی طرف چلے گئے تو ہمارا وہ کام بیکار ہو جائے گا۔ ہمیں ہدف کی طرف توجہ رکھنا ہے، ہمیں مقصد کی طرف توجہ رکھنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ علی ابن ابی طالب کی ذات اقدس کہ جس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، جس کی اتنی زیادہ منزلت ہے، کہ جس کے اندر وہ تمام تر کمالات پائے جاتے ہیں کہ جن کا اگر شمار بھی کیا جائے تو شاید کئی دن لگ جائیں گے، ہم شمار نہیں کر پائیں گے، جن کی فضیلتوں کو اغیار نے تو درک کر لیا لیکن مسلمان درک کرنے سے قاصر رہے۔ اگر مسلمان ان کی فضیلتوں کو درک کر لیتے تو شاید علی ابن ابی طالب کے سر اقدس پہ ضربت نہ لگتی ہے۔ عزیزوں، وہ رات بھی آئی کہ جب علی ابن ابی طالب اضطراب کے عالم میں ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، بیٹیاں ہیں
جو کہتی بابا آج آپ بہت پریشان حال لگ رہے ہیں، بابا آپ بہت اضطراب کے عالم میں ہیں، آج آپ گھر سے باہر نہ جائیے، عبادت کو یہی انجام دیجئے۔ کہا نہیں بیٹا جانا ہے، اسی لیے تو پروردگار عالم نے ہم کو خلق کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عبادتوں کو انجام دیں۔ ہاں عزیزو وہ وقت بھی آیا جب میرا اور آپ کا مولا گھر سے نکلنا چاہتا ہے، لیکن ہائے افسوس کہ جانوروں کے ان کی مظلومی نظر آئے۔ ارے مولا کے دامن کو تھام لیا، مولا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے، لیکن مولا نے فوراً بیٹے حسن کو آواز دی، بیٹا حسن ارے ان مرغابیوں کا خیال رکھنا، میرے جانے کے بعد ان کو کسی طریقے کی اذیت نہ ہونے پائے۔ میں کہوں گا مولا ارے آج آپ کو ان مرغابیوں کا اتنا خیال، لیکن کل کربلا کا میدان ہوگا، ارے آپ کی اولاد ہوگی، ارے 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا مولا حسین شہید کر دیا جائے گا، کوئی ایک قطرہ پانی دینے والا نہ ہوگا۔ ارے حد تو یہ ہوگی ننھے سے علی اصغر کے گلے پہ تیر چلے گا، لیکن ظالموں کو رحم نہ آئے گا۔ ہاں عزیزوں وہ وقت بھی آیا جب میرا مولا مسجد میں جاتا ہے، دیکھتا ایک شخص ہے کہ جو لیٹا ہوا ہے، اے شخص اٹھ جا نماز کے لیے آمادگی کر۔ یہ کہہ کے گلدستے اذان پہ جاتے ہیں، اذان کو کہتے ہیں، اذان تمام ہوتی ہے، محراب عبادت میں آتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو نماز پڑھ رہے ہیں، ابن ملجم انتظار میں ہے کہ جیسے ہی مولا سجدے میں جائے، سر اقدس پہ ضربات لگائے۔ عزیزو مولا کا سجدے میں جانا تھا، ابن ملجم آگے بڑھا، مولا کے سر پہ ضربت لگا دی۔ ارے مسجد میں کوہرام مچا، وہ بھاگا، لوگوں نے اس کو گرفتار کیا، لے کر مولا کے پاس آئے، کہا اے لوگو، اے دیندارو، اے مومنو، اس کو چھوڑ دو، اس کی کوئی خطا نہیں ہے، ارے اس کو پانی پلاؤ۔ میں پھر یہاں پر کہوں گا مولا آج آپ کو اپنے دشمنوں کا اتنا خیال، لیکن کل آپ کی اولاد پر کوئی رحم کرنے والا نہ ہوگا۔ ہاں عزیزو ایک مرتبہ مولا حسن آئے، مولا نے حکم دیا بیٹا پہلے نماز کو تمام کرو۔ میں نہیں سمجھتا ایک بیٹا جس کا باپ زخمی حالت میں زمین پہ پڑا ہو کس عالم میں نماز کو ادا کرایا ہوگا، لیکن جلدی جلدی
نماز کو تمام کیا، بابا کو لے کے چلنا چاہتے ہیں لیکن ہائے میرا مولا پیر زمین پہ نہیں ٹکتے ہیں۔ ارے چادر کو لایا گیا، مولا کو اس پہ لٹایا گیا، لے کے خیمے کی جانب، لے کے گھر کی جانب چلتے ہیں، پیچھے پیچھے اصحاب ہے، مولا کے چاہنے والے ہیں۔ کہا بیٹا ان اصحاب سے کہہ دو، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے اپنے گھروں کو چلے جائے، میں نہیں چاہتا کہ ہمارے گھروں کی عورتوں کی آوازیں اریل کے کالوں میں پڑے۔ میں کہوں گا مولا آج آپ کو اتنا خیال ہے، ارے کل یہی بیویاں ہوں گے، ارے جن کو دیار بدیار پھرایا جائے گا، ارے بے مقنا و چادر بازاروں میں گھمایا جائے گا، ارے بے مقنا و چادر یزید کے دربار میں پیشی ہوگی۔ عزیزو وہ وقت آیا، طبیب کو بلایا گیا، کہا اے مولا حسن اب آپ کے بابا کے بچنے کی امید نہیں ہے، کہا کوئی ایک ایسی چیز تجویز کر دیجئے کہ جس کی بیس پر میرا بابا کچھ دن تک اپنی زندگی گزار سکے۔ طبیب نے کہا دودھ تجویز کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ خبر کوفے میں کیسے عام ہو گئے، ارے ننھے ننھے بچے ہاتھوں میں کوزا، ارے مولا جیسے ہی دروازے کو کھولتے ہیں، اے مولا حسن ہم چاہتے ہیں کہ اپنے امام کو اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے یہ دودھ پلائے۔ ارے مولا اندر گئے، بابا یہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کو دودھ پلائے۔ عزیزو رو لیجئے، نہیں معلوم کہ اگلے سال یہ دن ہم کو نصیب ہو یا نہ ہو، ارے ہم اپنے امام کو پرسہ دے پائے یا نہ دے پائے۔ ارے میرا مولا کہتا ہے ارے یہ چھوٹے بچے کون ہے تم جانتے ہو؟ کہا نہیں بابا، کہا یہ وہی بچے ہیں کہ جن کی کل تک میں کفالت کیا کرتا تھا، یہ وہی یتیم بچے ہیں، ارے میں ان کے حق کو کیسے کھا پی سکتا ہوں؟ بچوں کا اصرار ہے، تھوڑا سا دودھ پیا، سب کو واپس گیا۔ عزیزو وہ وقت بھی آیا جب ہمارا امام اس دنیا سے ہمیں چھوڑ کر چلا گیا۔ عزیزو ہمارے دونوں امام حسن و حسین نے غسل و کفن دیا۔ میں کہوں گا مولا آپ بہت خوش نصیب ہے، آپ نے کفن و دفن دیا، لیکن ایک امام وہ بھی تھا، ایک بیٹا وہ بھی تھا جس کے سامنے باپ کا لاشا تھا، جس کے سامنے باپ کا لاشا تھا، لیکن ایک موٹی خاک باپ کے لاشے پہ نہیں ڈال سکتا تھا، اتنا مجبور امام۔ عزیزو ایک مرتبہ جنازے کو لے کے چلتے ہیں، قبر میں اتارتے ہیں، دفناتے ہیں، واپس آ رہے ہیں اور ایک نشیب سے آواز آتی ہے، ایک ضعیف ہے جو نابینا ہے رو رہا ہے۔ مولا اس ضعیف کی خدمت میں جاتے ہیں،
اے شخص آخر کیا ہوا، تو کیوں گریا کر رہا ہے؟ کہ ایک شخص تھا جو مجھے روز کچھ نہ کچھ لا کر دیتا تھا، میرا ہمیشہ خیال رکھتا تھا۔ ارے 3 دن ہو گئے ہیں وہ شخص نہیں آتا، میں اس کے حق میں دعا کر رہا ہوں۔ ارے حسنین نے یہ سنا، سر سینے کو پیٹا، کہ اے شخص وہ شخص میرا باپ علی ابن ابی طالب تھا جس کو ہم دفنا کرا رہے ہیں۔ ارے اس شخص نے یہ سنا، سر سینے کو پیٹا اور اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ آئیے سب مل کر 10 مرتبہ بے یا اللہ کی تلاوت فرماتے ہیں۔ بک یا اللہ، 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 بک یا اللہ۔ پروردگارا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا اس عظیم اور مختصر سی عبادت کے صدقے میں ہماری ان تمام حاجات کو قبول فرما کہ جو ہماری جائز حاجات ہیں، جو ہماری جائز خواہشات ہیں، ان سب کو قبول فرما، ان سب کو پروردگارا اس دنیا میں جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما، اور جو لوگ اس مرض میں الحمدللہ گرفتار نہیں ہیں ان کو صحت و سلامتی اور اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارا اس وبائی مرض کو اس دنیا سے اس کا خاتمہ فرما دے۔ پروردگارا جس طریقے سے تو اپنے نیک اور صالح بندے کو دیکھنا چاہتا ہے اس ماہ مبارک رمضان کے طفیل میں، ہمیں اس طریقے سے چلنے کی، اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے اس میں ہمیں کامیابی، کامرانی عطا فرما، اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔